لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم انسان کو آگاہ کر رہا ہے، ہم کو آگاہ کر رہا ہے کہ تم ہماری طرف سے گئے ہو اور ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اب اس کے لیے کچھ قوانین پروردگار عالم نے بتائے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے تو ہم کو سرخروئی اختیار ہو سکتی ہے اور ہم کو سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے، اور ہم ائمہ طہار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مسلسل ایک شخص جسے ہم وسیم رشدی کے نام سے پکارتے ہیں کہ چونکہ رضوی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مربوط ہے، ملحق ہے، لہذا رضویوں کا تو کام ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن رشدیوں کے سے ایسا کام ہو سکتا ہے۔ مسلسل جو ہے وہ دین کی مخالفت کر رہا ہے، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہا ہے، کبھی قرآن مجید سے 26 آیتوں کی نکالنے کی بات کر رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کی طرف جو ہے انسان کو لے جا رہی ہے، جبکہ قرآن مجید اتنی زیادہ پاک و صاف کتاب ہے کہ جس میں انسانیت کی بات بتائی گئی ہے، جس میں اتحاد کی بات بتائی گئی ہے، جس میں یکجہتی کی بات بتائی گئی ہے۔ بہرحال ایسا شخص جو مسلسل اسلام پر حملے کر رہا ہے، ائمہ طہار علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہا ہے، جو ہمارے لیے باعث شرم بنا ہوا ہے اس وقت، اب پھر اسی کرسی کے لیے جس کرسی کے نشے میں جو ہے وہ اس نے یہ سب بیانات دیے، جس کے ذریعے سے وہ آج بہت بڑی سیکورٹی لیے گھوم رہا ہے، اور پیسے کے نشے میں وہی یہ پیسہ حلال کا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، بلکہ حرام کا پیسہ ہے، اس لیے کہ وقف امام کا مال ہے، خدا کا مال ہے، اس کے اوپر جو اس کو جو خرد برد کر رہا ہے، جو بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، پیسہ حاصل کر رہا ہے، وہ غاصبین حق کے جناب سیدہ سے کم نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ غاصبین ہیں قابل لعن ہیں، اسی طریقے سے اس غاصب کے اوپر بھی جو ہے یہ غاصب بھی قابل لعن اور طعن ہے۔ بہرحال زیادہ نہیں کچھ کہنا ہے مومنین حضرات سے، کہ جیسا کہ کل 20 تاریخ کو وقف بورڈ کا انتخاب ہے، جس میں 37 یا 38 متولی حضرات کو ووٹ دینا ہے، اسی کے ذریعے سے جو ہے یہ چیئرمین بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا ہماری ایسے متولیان سے گزارش ہے، ایسے متولی حضرات سے گزارش ہے کہ للہ کے لیے ایسے شخص کی حمایت نہ کریں، جبکہ یہ سامنے آ چکا ہے کہ اس کی حمایت میں ابھی جو ہے اس کی نامزدگی جو ہوئی ہے اس میں حمایت میں کچھ لوگ جا چکے ہیں، لیکن پھر میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے ایسے متولی حضرات سے کہ للہ کے لیے باز آ جائیں، ایسے شخص سے دور ہو جائیں اور ایسے شخص کا انتخاب نہ کریں کہ جو ہم اسلام کے لیے باعث شرم بنا ہوا ہے۔ کسی کو بھی چن لیں، کسی کا بھی انتخاب کر لیں، لیکن ایسے شخص کا انتخاب بالکل قطعاً نہ کریں کہ جو اس ہمارے لیے باعث شرم بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ مولانا قلب جواد صاحب قبلہ مسلسل آپ حضرات سے آگاہ کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے، اگر ایسا ہم جو ہے یہ متولی حضرات کرتے ہیں کہ اس کو انتخاب کر کے پھر جو ہے اس کو
منتخب کر لیتے ہیں تو ہماری گزارش ہے عوام سے، مومنین سے، اور جو اس کے ایسے متولی حضرات کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہیں کہ ایسے اشخاص سے بالکل رابطہ ختم کر لیں، توڑ دیں بالکل رابطہ، اس لیے کہ وہ مرتد ہو چکا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ ویسے تو اس کا حق بھی نہیں ہے کہ جو ہے کہ اس کرسی کے اوپر وہ بیٹھے، چونکہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ اس کا حد یہ ہے کہ اگر جو ہے اس کی بیوی مسلمان ہے تو اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس بیوی کے لیے بھی حکم ہے کہ جو ہے کہ وہ بیوی بھی ایسے شوہر کو چھوڑ دے جو مرتد ہو چکا ہے۔ لہذا مولانا کلب جواز صاحب کو مضبوط بنائیں، اس لیے کہ قائد، اپنے قائد کی بات ماننا، اپنے رہبر کی بات ماننا، یہی ہمارے لیے جو ہے تقویت، یہی قوت کا سبب ہے۔ اور جو قوم، جو امت اپنے قائد کی عزت نہیں کرتی تو وہ مردہ قوم ہے۔ لہذا ہم کو باز آ جانا ہے اپنی حرکتوں سے، ہم اپنے ایسے عمل سے باز آئیں کہ ایسے شخص کو، وسیم رشدی جیسے شخص کو ہم چیئرمین کی کرسی سے دور رکھ کے کسی کا بھی انتخاب کریں، اور اپنے قائد اور اپنے رہبر جو مسلسل جو ہے ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور مسلسل جو ہے اس وقف بورڈ کے لیے کوشاں ہیں کہ ایسے اشخاص نہ آنے پائیں کہ جو وقف کو تباہ اور برباد کرنے والے ہیں۔ تو ہم اپنے قائد کی بات کو مانیں، اپنے قائد کو مضبوط کریں۔ لہذا کل جو آنے والا کل ہے، 20 تاریخ کو انتخاب ہونا ہے، ہماری ایسی متولیان سے مؤدبانہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ وسیم رشدی جیسے مرتد کو چیئرمین کے لیے منتخب نہ کریں، کسی کو بھی منتخب کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔